مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ روزے کی حالت میں اگر رمضان کا روزہ ہو، رمضان کے علاوہ کا روزہ نہیں، رمضان کا روزہ ہو، پھر روزے کی حالت میں کوئی بندہ ان 3 کاموں میں سے کوئی کام جان بوجھ کر کر لے، جان بوجھ کر کھا لے، کوئی ایسی چیز جو از قبیل دوا ہو یا از قبیل غذا ہو، جو چیز بطور غذا کے کھائی جاتی ہے یا جو چیز بطور دوا کے کھائی جاتی ہے، ایسی کوئی چیز اگر بندہ روزے کی حالت میں کھا لے جان بوجھ کر، یا اپنی بیوی کے ساتھ قربت کر لے جان بوجھ کر، روزہ یاد ہوتے ہوئے، مسئلہ معلوم ہوتے ہوئے، تو پھر اس بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ قضا کا معنی یعنی اس ایک روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا، اور کفارے کا معنی ہے کہ اس کے بدلے میں اس ایک روزے کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا، اور وہ بھی لگاتار متواتر رکھنا، درمیان میں کوئی ناغا نہ ہو، یہ بطور سزا کے ہے۔ تو اللہ کے ہاں روزے کو بچانا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر بندہ جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑے گا، ہاں رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ جان بوجھ کر بھی توڑے گا تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا، اس پر صرف قضا ہوتی ہے۔ رمضان کا روزہ اگر توڑتا ہے تو پھر کفارہ آتا ہے، اور کفارے کے اندر 60 روزے ہیں، یا پھر غلام آزاد کرنا ہے۔ اب غلام آج کل ہیں نہیں، اور اگر 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو، طاقت نہ ہو، تو پھر 60 بندوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے، یہ کفارہ ہے روزے کا۔ تو روزہ اتنا قیمتی ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں ایسی چیز کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے جو از قبیل غذا یا از قبیل دوا نہیں ہے، مثلا درخت کا پتا، درخت کے قریب کھڑا تھا، ہاتھ لگاتے ہوئے کھیلتے ہوئے خیال نہیں آیا، پتا توڑا، منہ میں ڈالا، چبا کے کھا لیا، بعد میں خیال آیا او ہو مجھے تو روزہ تھا، تو اب ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ احترام رمضان میں باقی دن بھی کھائے پیے نہ، تاکہ رمضان کا احترام ہو اور تشبہ بالصائمین ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ، آج کل میڈیا کا دور ہے، مصیبت ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، گندی چیزیں دیکھتے دیکھتے اپنے اوپر غسل فرض کر بیٹھا، یا بیوی کے ساتھ لیٹا تھا، کھیلتے، ہاتھ لگاتے، باتیں کرتے، اس طرح کی کیفیت بن گئی کہ غسل فرض ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ صبح کو اس کو خیال ہے کہ آج میری طبیعت کا مزہ نہیں ہے، لگتا ہے کہ کہیں بخار نہ ہو جائے، طبیعت بگڑ نہ جائے، کوئی اس طرح کی تکلیف کا اندیشہ ہے، تو وہ صبح کو سحری کھا لے، لیکن روزے کی نیت پکی نہ کرے، روزے کی پکی نیت نہ کرے، پھر نصف النہار یعنی جتنا وقت روزے کا بنتا ہے، فرض کرے آج کل 14 گھنٹے کا روزہ ہے، تو 14 گھنٹے میں سے پہلے 7 گھنٹے ان کے مکمل ہونے تک اپنی طبیعت کو دیکھے۔ اگر طبیعت روزہ برداشت کر سکتی ہے تو روزے کی نیت کر لے 7 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے، اور اگر طبیعت برداشت نہیں کر سکتی پھر روزے کی نیت نہ کرے، تو اب روزے کی نیت نہیں کرے گا، اب کھائے گا پیے گا تو صرف اس روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ نیت کر لیتا پھر اس کو توڑنا پڑتا تو پھر خطرہ تھا کفارے کا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ صبح کو اٹھتا ہے، اندیشہ ہے، خیال ہے، ارادہ ہے، شاید آج سفر پہ جانا پڑے، لمبا سفر کرنا پڑے، تو وہ بندہ بھی اسی طرح کرے کہ روزے کی پکی نیت نہ کرے کہ دوپہر سے مراد وہ نصف النہار، وہ دوپہر نہیں جو عام طور پر 12 بجے والے، بلکہ یہ نصف النہار ہوتا ہے 11:30 سے بھی پہلے۔
تو آدھا ٹائم جو روزے کا ہے اس سے پہلے اگر سفر پہ چلا گیا تو روزے کی نیت نہ کرے، اگر سفر پہ نہیں گیا تو پھر روزے کی نیت پکی کر لے۔ تو اس طریقے سے کرنے سے پھر وہ روزہ توڑنے سے بچ جائے گا۔ اگر صبح کو ایک دفعہ نیت پکی کر لی پھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاں اگر کسی بندے کو صبح کے وقت کوئی اندیشہ طبیعت خراب ہونے کا نہیں تھا اور اچانک طبیعت خراب ہو گئی روزے کی حالت میں، ایسا ہو جاتا ہے، اچانک طبیعت خراب ہو گئی روزے کی حالت میں، تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرے، اور ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ اس کی روزہ توڑنا ضروری ہے، یاد رکھیے ڈاکٹروں کو مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا، اگر اس بیماری کا علاج انجیکشن سے ہو سکتا ہے، بوتل لگانے سے ہو سکتا ہے، آکسیجن سے ہو سکتا ہے، بھاپ لینے سے ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگانے سے بھی روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ رگ والا ہو چاہے گوشت والا ہو۔ اس طریقے سے گلوکوز وغیرہ کی بوتل لگانے سے اگر ضرورت کی بنا پر لگانی پڑ جائے، عیاشی کے لیے نہ لگائے ورنہ ثواب کم ہو جائے گا، روزہ پھر بھی ہو جائے گا لیکن روزے کا ثواب پھر کم ہو جائے گا۔ اگر مجبوری کی بنا پر لگائے گا پھر روزے کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ بوتل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طریقے سے بسا اوقات سانس کا کوئی مسئلہ، یہ دمے کے مریض لوگ جو ہوتے ہیں ان کا سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایک ان کے پاس وہ ہوتی ہے جس سے یوں ہوا مارتے ہیں، وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر زیادہ ماری جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر صرف ہوا نہیں ہوتی، اس کے اندر ہوا کے اندر ایک دوائی ملی ہوتی ہے، وہ دوائی کے ذرات اندر جاتے ہیں۔ اگر دوائی نہ ہو، صرف خالی ہوا ہو، پریشر ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آکسیجن جو ڈاکٹر لگاتے ہیں اس میں بھی تقریباً خالص ہوا ہوتی ہے، شاید کوئی بہت کم ذرات ہوتے ہیں، تو وہ اگر مجبوری کی بنا پر لگانا پڑے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے دمے والے کی بسا اوقات نالی بند ہو جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو گرم پانی کی بھاپ لینے سے اس کو سہولت ہو جاتی ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں تکلیف کی وجہ سے بھاپ لینی پڑے، بشرطے کہ وہ خالص پانی ہو، اس میں کوئی اور چیز نہ ڈالی گئی ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک مسئلہ دین کا معلوم ہونا، 100 رکعت نماز نفل کا ثواب ہے، تو اس طرح کے مسئلے اگر ہم یاد کر لیں تو ہمیں بہت سارے نفلوں کا ثواب بغیر عمل کیے اور وہ بھی مقبول اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک توفیق عمل عطا فرمائے۔